السلام علیکم۔ کل میں کہیں جا رہا تھا اور راستے میں کچھ خواتین پر نظر پڑی۔ ہمارا علاقہ چونکہ پردہ داری کا قائل ہے اور یہاں پہ برقع اور چادر لی جاتی ہے، حجاب کیا جاتا ہے، تو ایسے میں وہ خواتین بغیر پردے کے تھیں، مطلب انہوں نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا، صرف دوپٹہ کیا ہوا تھا۔ تو تھوڑا سا اب یہ عام ہوتا جا رہا ہے، تو حیرت ہوئی کہ رات کا وقت اور خواتین اکیلے اور صرف دوپٹہ لیے جا رہی تھیں۔ تو اچانک سے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہمارے معاشرے میں اور اوورآل پوری دنیا میں یہی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بالخصوص اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلامی معاشرے میں ہیں، تو اسلام میں عورت کے پردے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں اپنے علاقے اور پاکستان کی بات کروں گا، پوری دنیا سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں عورت ہی کیوں فیشن کے نام پر ننگی ہوتی جا رہی ہے، یہ میرا پہلا ذہن میں خیال آیا کہ دیکھیں مرد بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ لڑکے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی اگر پینٹ کی زپ اور یہاں سے بٹن کھلے رہ جائیں، یا ہمارے ہاں تو وہ شلوار میں ازار بند پہنا جاتا ہے، تو ازار بند کھلا نہ ہو، صرف لٹکا ہوا نظر آ جائے تو لوگ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ماحول تھا ہمارے ہاں، اور آج بھی اگر تناسب نکالیں، اوسط ایوریج نکالیں، تو مرد کے مقابلے میں عورت فیشن کے نام پر زیادہ ننگی ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عورت کو آزادی ملنی چاہیے، عورت کے جو اسلام نے حقوق طے کیے ہیں وہ ملنے چاہیے۔ عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں، اسلام نے ہی تو عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق نہیں تھے، بلکہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا وہ پوری دنیا آج بھی اس بات کی قائل ہے کہ اسلام آنے کے بعد عورتوں کو اصل تحفظ ملا۔ تو جس اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، اسی اسلام نے یہ بھی کہا کہ عورت جب تک اپنے گھر میں ہے، وہ جب تک پردے میں ہے، تب تک وہ محفوظ ہے۔ جو ہی وہ گھر سے نکلی یا پردے سے نکلی تو پھر اس کے لیے بہت ساری مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ آئے روز ہمارے ہاں جو مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں خود کو ایکسپوز کرتی ہیں، خود کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، اور پھر صرف ظاہر نہیں کرتی، فل میک اپ کرنا۔ دیکھیں، اسلام میں یہ تک کہا گیا ہے کہ عورت کی خوشبو بھی اگر باہر کسی نے سونگھ لی تو عورت کے لیے بہت سخت گناہ ہے۔ تو وہ عورتیں جو باہر پورا پورا بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں، تو وہ معاشرے کے اوپر کیا اثر چھوڑتی ہیں۔ میں اس چیز پہ نہیں اعتراض کر رہا کہ یہ جو عورتوں کی آزادی ہے اس کو سلب ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز سوچنے کی ہے، اگر جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو فیشن کے نام پر صرف عورت ہی ننگی ہوئی ہے، اور مرد ہمیشہ سے اس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ انا ہے، اس کے اندر خودداری ہے، اس کے اندر رعب اور دبدبہ ہے، وہ اپنی عزت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہی چیز اگر مثال دیکھیں کہ ایک بندہ اپنی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، اس کا رعب ہے، دبدبہ ہے، تو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پردے میں ہے۔ جو اسلام شروع ہونے سے ایک پہناوا مردوں کے لیے اگر مختص کیا گیا، تو مرد آج کے دور کا بھی اس کے قریب قریب ہی ہے، تھوڑا سا دور ہوا ہوگا لیکن تقریباً قریب قریب ہے۔ لیکن جب اسلام شروع ہوا تو عورتوں کا جو پہناوا مختص تھا، اس وقت کی عورت اور آج کی عورت میں کتنا فرق پڑ گیا۔ اور مزے کی بات ہے، اس کے باوجود عورتیں مطمئن نہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ بھئی، اور کتنی آزادی، کتنی آزادی؟ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ یہ دنیا صرف تھوڑے سے وقت کے لیے، اور اس دنیا کی جو عیاشی ہے، اس دنیا کی جو آسانیاں ہیں، وہی آخرت میں ہمارا عذاب بن جائیں گی؟ اور سب سے دردناک عذاب اس چیز کو ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر جو فحاشی پھیلانے کا باعث بنے گی۔ بس کسی بھی فیمنسٹ یا جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان کو اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو صرف اتنا سا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عورت فیشن کے نام پر مرد سے زیادہ ننگی کیسے ہو گئی؟ اور وہ اگر ننگی ہوئی تو پھر اس کی مرد کے مقابلے میں عزت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مرد اگر اپنا رعب اور دبدبہ چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ننگا بھی نہیں ہوتا۔ سوچیے گے ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔